السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ انسان جب حج کے لیے جاتا ہے تو پہلے اسے عمرہ کرنا پڑتا ہے، اس میں احرام ہے، تلبیہ ہے، لبس ثوبین ہے، 2 کپڑے پہننے، پھر طواف ہے، طواف کے بعد 2 رکعت نماز ہے، پھر سعی ہوتی ہے۔ سعی عجیب ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان کبھی عام چال کے ساتھ چلا جاتا ہے، کبھی ہرولہ کو تھوڑا سا تیزی کے ساتھ جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ حقیقتاً دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب حاجرہ کو، جو ایک حبشی عورت تھی اور سارہ کی کنیز تھی، اس کو یہ عظمت دی ہے کہ اس کے کردار اور اس کے عمل کی وجہ سے اب ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب حج کے لیے جاتا ہے تو وہ بھی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے، 7 چکر صفا و مروہ کے درمیان لگائے۔ کسی شکل کا انسان ہو، تمام کام اب اس نے چھوڑ دیے ہیں، اپنے تشخصات، عنوانات چھوڑ دیے، ایک ہی لباس ہے اور اب حاجرہ کے کام پر عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انسانوں میں سے کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ اس کی تحسین کرتا ہے اور اس کے نام کو بھی ہمیشہ۔ حضرت ابراہیم نے بہت بڑا کام کیا تھا کہ ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ بنایا، لیکن جناب حاجرہ کا اتنا بڑا کام کہ جب اس کو اکیلا بمائے چھوٹے بچے کے چھوڑا گیا تو اس نے ابا کا دامن نہیں پکڑا کہ کہاں آپ جا رہے ہیں۔ اکیلی عورت، پوری دنیا کے سامنے بات کریں کہ اکیلی عورت اور ایک بچے کو چھوڑ کر چلا گیا حضرت میں، تو انہوں نے صرف ایک ہی بات ہی کہی تھی کہ کس کے سہارے؟ اللہ کے سہارے۔ اتنا بڑا پکا ایمان تھا اللہ کی الوہیت پر، اللہ کی قدرت اور طاقت پر۔ تو حج میں خاتون کی عظمت، ایک بیچاری عورت، ایک ماں جس نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے اللہ کے لیے، ایک چھوٹا سا بچہ وہ بھی دودھ پیتا، تو اللہ کے سہارے وہ یہاں وہ رہ رہی ہے۔ اب یہ مضبوط عورت یکا و تنہا، کوئی انسان وہاں موجود نہیں ہے، صفا و مروہ کے درمیان دوڑ رہی ہے پانی کی تلاش میں۔ یہ ایک رب کی اطاعت ہے، رب کے سامنے اس نے سر تسلیم خم کیا تھا۔ اب پہاڑوں کے درمیان یہ بیچاری عورت، جس عورت کی دنیا میں کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ اب یہ کام کر رہی ہے۔ اور تلاش کیا ہے؟ کوئی دنیا کی تلاش نہیں، سونے کی تلاش نہیں، پانی کی تلاش ہے، آب حیات بھی نہیں، بلکہ عام پانی وہ چاہتی ہے کہ جو مل جائے، جس کی وجہ سے مادی زندگی اس کی اور اس کی بچے کی اپنی جگہ پر گویا کہ کیا ہو۔ تو انسان در حقیقت جتنے کام کرتا ہے مادیت کے لیے کرتا ہے۔ سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جو انسان تعلیم حاصل کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ کل ہماری روزی بہت اچھی ہو جائے گی، اپنے ملک کو چھوڑ کر بڑی عجیب حالت میں کشتیوں میں سوار ہو کر یہی انسان سمندروں کو پار کر، دریاؤں کو پار کرتا ہے اور ڈوب بھی جاتے ہیں بہت زیادہ تعداد میں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی جو ہے وہ
ٹرک کے اندر یا اس طرح کے اندر ایسی جگہ جہاں مال رکھا ہوا ہوتا ہے ان کو بٹھا دیا جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹرک کے پیچھے لٹکا ہوا ہے، یہ پتہ نہیں کہ زندگی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ مادیت مطلق کے لیے اس کی ضرورت بھی مادی ہے، ہدف بھی اس کا مادی ہے. لیکن یہاں طواف جو ہو رہا ہے یہ مادیت کے لیے نہیں بلکہ پانی کی تلاش. مقصد کہ اللہ کی راہ میں ہم نے کام کرنا ہے، ہم زندہ رہیں. تو اس کے باوجود یہ سب کچھ جو ہے وہ اپنی جگہ پر کر رہی ہے. اس سعی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر عظمت دی ہے کہ اب یہ ہمارے لیے واجب ہو گیا ہے کہ ہم نے جب بھی جانا ہے تو باقاعدہ یہ ہر صورت میں سعی جو ہے وہ ہمیں لامحالہ کرنی پڑے گی. اب ایک عورت ہے، یہ عورت اللہ کی راہ میں سعی کر رہی ہے. اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے اس طواف کے بعد یا کوئی معجزہ سرزد ہوگا، سعی کے بعد معجزہ سرزد ہوگا. جب تھک گئی ہے، کوئی صورت اس کو نہیں رہی، نا امید ہو گئی ہے، حیران ہے. بچہ پیاس کی بے تابی میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے. تو اس وقت وہ آتی ہے، خاموشی سے آتی ہے، یا اللہ میں تو پانی تلاش کر رہی ہوں، مجھے پانی نہیں ملا. بچہ رو رہا ہے، اس وجہ سے بھی پریشان ہے. جب وہ آتی ہے تو اس کو ذہن میں پانی کی چاپ کی آواز آتی ہے. تو وہ حیران ہو جاتی ہے کہ بچہ جہاں پاؤں مار رہا ہے، ایڑیاں لگڑ رہا ہے، رو رہا ہے، وہاں گویا کہ کیا ہے؟ پانی ہے. تو وہ گویا کہ وہ پانی جو ہے اس کو وہ مل جاتا ہے، وہ لے لیتی ہے. اور پھر جس وقت یہ تکثیر کرتا ہے تو تکثیر سے در حقیقت انسان کا جو ہے وہ عمرے کا اختتام ہو جاتا ہے. یہ حج اصغر تھا. 9 ذی الحج کو اب آغاز ہو رہا ہے حج اکبر کا. اس کے لیے انسان کو کہا گیا جہاں سے چاہو احرام باندھ لو. مسجد سے احرام باندھ لو، حطیم سے باندھ لو، قدم ابراہیم سے باندھ لو، حجر اسود سے باندھ لو. جس جگہ بھی ہو، گھر میں ہو، گلی میں ہو، کوچہ میں ہو، بازار میں ہو، جہاں سے بھی ہو آپ احرام جو ہے وہ باندھ سکتے ہیں. تو اب آپ نے کعبہ کو چھوڑ دینا ہے. پہلے کعبہ کے لیے آئے تھے اتنا لمبا سفر کر کے 1000 میل. اب آپ نے کعبہ کو چھوڑ دینا ہے، پھر مڑ کر کعبہ کی طرف آنا ہے. اب مکہ سے انسان عرفات کو جا رہا ہے. عرفات وہاں جائے گا. عرفات کے بعد اس نے مشر جانا ہے. مشر کے بعد اس نے منا جانا ہے. مرحلہ پر مرحلہ یہ پھر لوٹ آئے گا کس کی طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف. تو 9 کو در حقیقت اس نے وقوف کرنا ہے عرفات میں. 10ویں کی شب اس نے چلا جانا ہے، وہاں اس نے مشعر میں چلا جانا ہے. عرفات میں صرف وقوف ہے، کوئی چیز اس پر واجب نہیں ہے. مستحب دعائیں وغیرہ ہیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جہاں تک مشعر ہے اس میں وقوف بھی ہے، اور وقوف کے ساتھ ساتھ کنکریاں بھی چننی ہیں، اور طلوع آفتاب تک وہاں رات جو ہے وہ گزارنی ہے. تو اب یہ وقوف انسان کے لیے ایک وقفہ ہے، عارضی وقفہ ہے. اس کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گویا کہ کیا کرنا ہے؟ وقوف کرنا ہے. تو در حقیقت یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح بھی میں حکم دوں آپ من و ان بلا چوں چرا اس حکم پر عمل کریں. حجر اسود سے شروع کر کے 7 دفعہ چکر کا حکم لگایا ہے، ہم کر رہے ہیں. ہمیں حکم دیا ہے حجر اسود کو بوسہ دے، ہم کر رہے ہیں. اب وقوف عرفات کا حکم ہے. تو وقوف میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے آپ وہاں ٹھہریں، وارد ہوں، وہاں ٹھہریں کے بعد پھر آپ کوچ کریں. تو اس طرح آپ نے جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ چلنا جانا ہے. جانا کس کی طرف ہے؟ کعبہ کی طرف. تو گویا قرآن مجید کی جیسے آیا تھا الی اللہ المصیر کل شیء ہالک الا وجہہ. تو اب کعبہ سے انسان عرفات کی طرف آیا ہے، اب اس کے بعد مشعر کی طرف جائے گا. 3 مرحلے ہیں، عرفات، مشعر اور منا. ان تمام میں کیا کرنا ہے؟ وقوف کرنا ہے. عرفات میں فقط وقوف ہے،
عرفات ایک دوسرے کو ملے، ایک دوسرے کی شناخت کریں، ایک دوسرے کے احوال معلوم کریں۔ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے عرفات ہی وہ جگہ ہے جہاں آدم اور حوا آپس میں ملے تھے۔ عرفات خشک وادی ہے جس میں انسان نے رہنا ہے۔ جبل رحمت بھی یہی بنا ہوا ہے، لیکن وہ ریت کا بنا ہوا ہے، جبل کوئی پکا نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں عرفات میں آپ نے ٹھہرنا ہے۔ عرفات کے بعد آپ نے کہاں جانا ہے؟ مشعر جانا ہے۔ مشعر میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ کنکریاں چننی ہیں۔ یہ کنکریاں کیوں چننی ہیں؟ در حقیقت شیطان نے گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی حضرت ابراہیم کو بھی، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو بھی، اسی طرح جناب حاجرہ کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو ابراہیم نے دھتکار دیا تھا ان کو، اسماعیل نے بھی دھتکار دیا تھا۔ اور یہ عورت ہے، بیچاری عورت ہے، کنیز تھی، اس کی پھر شادی ہو گئی، ان کے ساتھ بچہ پیدا ہوا، کنیز کی بھی سارہ ہوئی تھی، اس نے بھی دھتکار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دو نبی اور ایک نبی کی بیوی اور دوسرے کی والدہ کے عمل کو جو ہے وہ واجب بنا دیا ہے کہ اب آپ جو ہے جس طرح انہوں نے دھتکارا تھا، آپ ظاہری طور پر اس کو باقاعدہ کنکریاں مانیں، اور باقاعدہ طریقہ بیان کیا گیا کہ اس طرح کنکریاں مانیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم جب مکہ سے فارغ ہو کر جائیں گے تو ساری زندگی ہم نے شیطان سے دور رہنا ہے۔ ہم یہی سوچیں گے ہم تو کنکریاں مار کر آئے ہیں، اس کو دور کر کے آئے ہیں، دفع کر کے آئے ہیں، پھر کیوں ہم اس کی بات کو مانیں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ